مومنوں ماہ رمضان آیا، ہر طرف نور ہی نور چھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ نہ اب وہ جلوہ یوسف نہ مصر کے بازار، نہ اب وہ جلوہ یوسف نہ مصر کے بازار، نہ اب وہ حسن کے تیور نہ اب وہ دیوانے، نہ اب وہ حسن کے تیور نہ اب وہ دیوانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک شاہین نیوز کے پروگرام مہفتہ رمضان میں میں ہوں آپ کے ساتھ ربیہ چوہدری۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم نے تلاوت قرآن پاک سے کیا اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنا صبر کیا، اسی ٹاپک کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نعت سنتے ہیں، نعت کے بعد ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر ڈسکشن کریں گے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ۔ ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ۔ کرتے ہیں مالا مال وہ، دامن پھیلا کے دیکھ۔ خیرات دے کے کہتے ہیں، منگتے کی خیر ہو۔ خیرات دے کے کہتے ہیں، منگتے کی خیر ہو۔ بن مانگے خیر ملتی ہے، آزما کے دیکھ۔ بن مانگے خیر ملتی ہے، آزما
پھرتے ہیں تاجدار، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، تم بھی اسی کریم کے منگتوں میں آ کے دیکھ، تم بھی اسی کریم کے منگتوں میں آ کے دیکھ، اور دھل جائیں گے گناہ تیرے، ہو جائے گا کرم، دھل جائیں گے گناہ تیرے، ہو جائے گا کرم، تم بھی در رسول پہ آنسو بہا کے دیکھ، تم بھی در رسول پہ آنسو بہا کے دیکھ، اور واصفین تیری نجات کا ہے راستہ یہی، واصفین تیری نجات کا ہے راستہ یہی، الفت نبی کی آل کو دل میں بسا کے دیکھ، الفت نبی کی آل کو دل میں بسا کے دیکھ، کرتے ہیں مال مال وہ دامن پھیلا کے ماشاءاللہ قاری عمر صاحب نے بہت خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول پیش کی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو نعت رسول مقبول سے پہلے بتا چکی ہوں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر، کہ ان کی زندگی سے ہمیں صبر کا سبق ملتا ہے، تو ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مولانا حبیب اللہ سیالوی صاحب، تو ان سے آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی میں کہاں کہاں صبر کا مظاہرہ کیا، اور ہمیں ان کی زندگی سے کیا کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ جی السلام علیکم سر، آپ کو بھی کیسے ہیں آپ؟ جی سر، ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر۔ تو ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے بہت، ویسے تو ہمارے کسی بھی قصے میں دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں، بے شک ان کے صبر کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ تو ہم نے ان کی زندگی میں صبر کا انہوں نے بہت مظاہرہ کیا، اسی ٹاپک پہ آج بات کرنی ہے، ان کے بچپن سے لے کر اور جوانی تک، اسی کے بارے میں آپ سے گفتگو کرتے ہیں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پاک شاہین نیوز پہ ہمیں گفتگو کا موقع دیا۔ اللہ پاک ہم سب کی دینی دنیاوی مشکلیں آسان فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام
وہ حسین نبی ہیں کہ جن کے نام پہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں پوری سورہ نازل فرمائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کی مثالیں کچھ یوں بھی دی جاتی ہیں کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ اتنے خوبصورت تھے کہ اگر کوئی 3 ماہ کا بھوکا آدمی ایک بار آپ کو دیکھ لیتا تھا تو اس کی بھوک جو ہے وہ مٹ جایا کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے اور بھائی بھی تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تو ایک دن اپنے بابا کے سامنے اس خواب کو بیان کر دیا کہ احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، پھر سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے والد محترم نے کہا کہ اس خواب کو جو ہے وہ کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار کرتے تھے اور باقی بھائیوں کو یہ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا تھا، تو ان کا پروگرام تھا کہ کسی نہ کسی طریقے اپنے باپ کو ان کے پیار سے ہٹایا جائے اور توجہ جو ہے وہ ہماری طرف ہی کرے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کچھ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آنے والے نبی ہوں گے۔ جی یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان ہے کہ اللہ پاک نے ان کو علوم غیبیہ سے نوازا ہوتا ہے، ان کو سارے علوم عطا کیے ہوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے بھائیوں نے ایک دن ان کے والد محترم سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی خدشہ تھا، تو آپ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ آپ اتنے سارے ہیں تو آپ ان کو سنبھال نہیں سکیں گے، یہ کر لیں گے فلاں کر لیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا تاکہ یہ دیکھیں اور کہیں کہ یہ ان کے ساتھ بڑی محبت کر رہی ہیں، لیکن جب وہ نظروں سے اجل ہوئے تو پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھوں سے زمین کی طرف پھینکا اور پھر آگے آ کر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر ان کو ڈالا گیا رسیوں میں جکڑ کر، اور جیسے وہ آپ کنویں کے درمیان میں گئے تو رسی کو کھول دیا گیا، لیکن قربان جائیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قدر صبر کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے کوئی چیخیں یا چلانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام اس کنویں میں آئے اور آپ نے اس میں ایک پتھر جو ہے وہ رکھا اور یوسف علیہ السلام کو اس کے اوپر بٹھایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں تویز ڈالا ہوا تھا۔ وہ تویز کیا تھا؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے لگا ہوا کرتے کا کچھ حصہ تھا، اور بعد تفسیر میں آتا ہے کہ وہ پورا کرتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ پتھر پہ بیٹھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ کرتا جو ہے وہ کھول کر ان کو پہنایا، تو اس کرتے کی اتنی برکت تھی کہ پورے کنویں میں روشنی ہو گئی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر ایک قافلے والوں نے نکالا، پھر آپ کے ساتھ بڑے بڑے معاملات ہوئے، آپ کو جیل میں بھی رہنا پڑا، قید میں بھی رہنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی تھے جو مصر کے بازار میں بیچے گئے، جن کی قیمت لگی تھی۔ جی بالکل، مصر کے بازار میں آپ کی قیمت لگی ہے، اور بڑے بڑے لوگ اللہ کے نبی کو خریدنے کے لیے آئے، بلکہ تفسیروں میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا عورت ہے وہ ستر کی ہٹی لے کر آ گئی ہے، تو کسی نے کہا کہ آج تو یہاں پہ سونا چاندی ہیرے جواہرات اتنے حسین نبی کو خریدنے کے لیے ڈھیر لگ گئے ہیں، اور یہاں پہ تم ستر کی ہٹی لے کر آئی ہو۔ تو اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ ستر کی ہٹی سے یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ نہیں ملیں گے، لیکن قیامت والے دن جب اللہ فرمائے گا کہ میرے نبی کے جتنے بھی خریدار ہیں وہ ایک لائن میں آ جائیں تو خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ مگر بچپن میں جب چھوٹے تھے تب تو لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا نا کہ وہ نبی ہیں، جب بڑے ہوئے پھر پتا لگا تھا مصر میں تو کہ یہ نبی ہیں۔ جی اللہ کے نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جب سے ہیں تب سے ہی نبی ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اسی وقت وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں جب اللہ پاک کا انہیں حکم ہوتا ہے۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کا مصر کے بازار میں سودا ہوا اور پھر آپ جیل میں گئے اور پھر بعد میں بادشاہ کو آپ نے خواب کی تعبیریں بتائیں اور پھر معاملات یہ ہے کہ ایک وقت آیا تو آپ پھر بادشاہ بن گئے، تو یہ اللہ پاک نے ان کو سلطنت، قوت، طاقت، ہمت دی تھی کہ انہوں نے بڑے بڑے مصائب کا سامنا کیا اور اتنے سال قید میں گزارے اور ان مصائب کا سامنا کر کے ہمیں درس دیا ہے۔ دیکھو ہم اللہ کے پیارے ہیں، اگر ہم پر کوئی تکالیف آ جاتی ہے تو ہم ان تکالیف میں واویلا نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے، بلکہ ہم صبر کر کے اللہ کی ذات کو راضی کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حسین نبی تھے جن میں حسن بہت زیادہ تھا۔ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی تھی ان کے حسن کو دیکھ کر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زندان میں ڈالا گیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان پہ الزام لگا تھا، انہوں نے وہاں پہ بہت صبر کا مظاہرہ کیا اور وہاں پہ تبلیغ بھی کرتے رہے۔ جیل میں قیدیوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ ان کے صبر اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں روزہ بھی ایک صبر کی ہی تلقین کرتا ہے۔ جی اس کے بارے جب کچھ عورتوں نے حضرت زلیخا پہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ ان کے اس میں مبتلا ہو گئی ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کرنا، کل صبح میرے پاس آنا۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ جب وہ عورتیں آئیں تو حضرت زلیخا نے ان کو چھری بھی پکڑائی اور پھل بھی پکڑا دیا۔ تو ادھر یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ باہر تشریف لائیں، تو ان کو کہا کہ آپ ایک نظر یوسف کو دیکھنا ہے اور پھر پھل بھی کاٹنا ہے۔ تو قرآن پاک میں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جب ایک نظر دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی، ہاتھ کاٹ دیے اور انہیں پتہ تک بھی نہیں چلا، اور زبان حال سے کہنے لگی یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو ایک فرشتہ ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جیل میں انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، حالانکہ وہ ہر لحاظ سے سچے تھے، لیکن جس طرح انہوں نے صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ یہی اللہ پاک کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے اور زکوٰۃ بھی عبادت ہے، لیکن کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ میں نماز والوں کے ساتھ ہوں، حالانکہ اللہ ساتھ ہے، روزے والوں کے ساتھ ہوں، حج والوں کے ساتھ ہوں، زکوٰۃ والوں کے ساتھ ہوں، حالانکہ اللہ ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن صبر ایک اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر جو صبر پہ صبر کرتا ہے تو قرآن پاک میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہے۔ بالکل، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زندان سے نکالا گیا تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ سب سے پہلے میری بے گناہی ثابت کر دو، میں ایسے باہر نہیں آؤں گا، ثابت کرو کہ میں بے گناہ تھا۔ اور بادشاہ نے بھی ان عورتوں کو، مصر والیوں کو بلایا کہ تب کا واقعہ کیا تھا، پھر ان کی بے گناہی ثابت ہوئی، تب حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے زندان سے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے ان کا بہت سالوں انتظار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ کرتے رہے، اور پھر بہت بڑھاپے میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے ہیں جا کے۔ اس کے بارے میں بھی اس میں یہ ہے کہ صبر دونوں طرف ہوا تھا، ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی صبر کیا، ادھر ان کے ابا جی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر کے بادشاہ بنے اور آپ کے بھائی آئے، وہ قرآن پاک میں 12واں پارہ اور 13واں پارہ پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ تو پھر آپ کے ایک سگے بھائی تھے حضرت بنیامین، وہ بھی آئے، تو پھر آپ نے ان کو ایک طرح جو ہے وہ وہاں پہ رکھا کہ ایک جب ان کا گندم کا وہ پورا گیا تھا تو اس میں آپ نے پیالہ رکھوا دیا تھا، بادشاہ کا پیالہ، اور پھر نکالا تو پھر وہ کہا کہ اگر یہ جس کا نکلے گا اس کو یہیں پہ رہنا پڑے گا۔ پھر وہ باقی بھائی کہنے لگے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ہمیں رکھ لیں۔ تو پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تو وہ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے، تو کہا نہیں یہ تو قانون ہے، آپ نے خود ہی کہا تھا تو اسی کو رکھنا ہے۔ اور پھر بعد میں جب یہ ملاقات، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے پیار میں اتنا روتی ہیں کہ ان کی آنکھوں سے تو نور ہی چلا گیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر حالانکہ
یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ میرا اپنا ایمان ہے کہ اگر یعقوب علیہ السلام دعا کرتے تو انبیاء کی ان کو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، تو ان کی دعا سے ہی آنکھوں میں نور آ جانا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیۃ بصیرا، تم یہ میرا کرتا لے جاؤ اور یہ میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالنا۔ اور ادھر بھائی جب کرتا لے کر چلے ہیں اور ادھر اتنی دور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو پھر یہ بھائی جب کرتا لے کر پہنچے تو انہوں نے کرتا ان کی آنکھوں پہ ڈالا، اور مفسرین کہتے ہیں علی وجہ ابیۃ بصیرا، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ ان کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ اس سے ایک ہمیں سبق یہ ملتا ہے، آج ہم اپنے چینل پہ یہ پیغام بھی دے رہے ہیں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی چیز کا تعلق کسی اللہ کے پیارے سے ہو جائے تو پھر اس چیز کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک عام کپڑا ہے اور ایک جو ہے اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ لگا ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی مثال یہ دوں کہ ایک آدمی نے کپڑا خریدا ہے اور اس نے اپنا سوٹ سلوا لیا ہے، تھوڑا سا کپڑا بچ گیا ہے، تو اس نے اس کپڑے کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے قرآن پاک کا غلاف بنا لیا، ایک کو اپنے جوتے کا جاڑن بنا لیا۔ اب کپڑا ایک ہی ہے، مٹیریل بھی ایک ہی ہے، بنا بھی ایک جگہ سے، خریدا بھی ایک جگہ سے گیا ہے، لیکن ایک جوتے کا جاڑن ہے، ایک قرآن پاک کا غلاف ہے۔ اب اس قرآن پاک والے غلاف والے کپڑے کو ہاتھ لگانا ہے تو ہاتھ دھو کر وضو کر کے لگانا ہوگا، اور ادھر جوتوں والے جاڑن کو جو ہے کپڑے کو ہاتھ لگ گیا ہے تو لگنے کے بعد ہاتھوں کو دھونا پڑے گا۔ تو اس سے یہ ہے کہ نسبت کا بڑا کمال ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا، تو قرآن پاک نے بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ جب ان کا جسم یا ان کا ہاتھ کسی چیز کے ساتھ مس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس میں برکتیں ڈالتے ہیں۔ بالکل، حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے والد صاحب سے ملے تو انہیں سجدہ کیا گیا ہے، سارے بھائیوں نے سجدہ کیا ہے، تو اس پہ بھی وضاحت تھوڑی کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد گرامی کو بلوایا تو آپ نے پورا شہر سجایا، پورا شہر سجایا، گلیاں سجائی، بازار سجائی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ باپ کا احترام کس قدر ضروری ہے۔ آج کل ہمارے اندر ایک المیہ چل پڑا ہے کہ اگر وہ ہم نے دکان پہ لکھوانا ہو یا بلڈنگ پہ لکھوانا ہو یا کار پہ لکھوانا ہو یا موٹر سائیکل کی لائٹ پہ لکھوانا ہو تو اکثر یہ جملہ لکھوایا جاتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، حالانکہ باپ کو اگنور کیا جاتا ہے۔ لیکن جس قرآن نے ماں کی شانیں بتائیں اس نے باپ کی شانیں بتائیں، جس حضور کی زبان سے ماں کی شانوں میں الفاظ اترے ہیں انہیں کی زبان سے باپ کی شانوں میں بھی اترے ہیں۔ تو لہٰذا میرا اس چینل پہ یہ پیغام ہے کہ ہمیں یہ جملے لکھنے چاہیے ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا ہے، یہ جملے ہمیں لکھنے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اب اپنے بیٹوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن آپ شہر سے باہر نکل کر خود ان کے استقبال کے لیے 400 اور بات تفصیل میں تھا 4000 فوجیوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اور استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور ادھر سے آپ کے ابا جی آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے یہودا تھا ان کا ایک بیٹا، ان سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا بھائی یہ آپ کا استقبال ہو رہا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اتنی دیر کے بعد جب ملے تو یقیناً بیٹے سے بڑا پیار تھا، بیٹے اور باپ کا پیار تھا، اور اتنی دیر کا انتظار اور صبر بھی تو تھا۔ جی بالکل صبر کیا انہوں نے، اور پھر جب ملے تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی کوشش تھی کہ میں بڑھ کے انہیں سلام کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل علیہ السلام جاؤ تم آج یوسف علیہ السلام کو کہنا کہ آج تم نے سلام نہیں کرنا۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام نے پہلے سلام کیا، تو الفاظ کیا تھے؟ اے میرے بیٹے تمہیں سلام ہو، تمہیں دیکھ کر میرے غم دور ہو گئے ہیں۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، پھر بہت بڑا تخت لگا تھا، تخت پہ بیٹھے، پھر وہ جو ہے وہ بھائی جو ہے انہوں نے سجدہ کیا، ماں باپ آپ کے اوپر بیٹھے۔ تو یہ ایک اور بھی اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلی جتنی بھی امتیں تھیں ان میں سجدہ تعظیمی جو ہے یہ جائز تھا، تو لہٰذا یہ امت مصطفیٰ
अलैहिस्सलाम ने सजदा ताज़ीमी जो है ये हराम है। सरकार खड़े थे, एक जानवर आया, उसने हुजूर को सजदा कर दिया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, आका अगर इसने सजदा किया है तो हम तो आपके नौकर हैं, हम भी आपको सजदा करेंगे। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत में सजदा जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो शौहर को सजदा करती, लिहाजा सजदा मेरी उम्मत में, मेरी शरीयत में जायज़ नहीं है। और ये एक होता है सजदा ताज़ीमी और एक होता है सजदा इबादत। सजदा ताज़ीमी हराम है, और अगर किसी को हम सजदा इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा तो वो शिर्क होता है। और कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका। मुशरिक की बख्शिश नहीं होती, इसके अलावा बाकी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अल्फाज में इन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का किस्सा बयान किया। और प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ बढ़ाते हुए मैं दोबारा कारी साहिब की तरफ आऊँगी कि वो नात के कुछ अल्फाज हमें दोबारा सुना दें। तो कारी साहिब से एक वो नात की गुजारिश करती हूँ मैं। जी कारी साहिब, अब एक नात सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक मैं नहीं पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पाला लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पाए लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए करीमों की लजपाल घराना है। नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। महरूम करम को रखिए ना सरे
رکھیے نا سنے محشر جیسا ہے مسیر آخر شان تو پرانا ہے جیسا ہے مسیر آخر شان تو پرانا ہے ایک میں نہیں پر قربان زمانہ ہے۔ قربانی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی، قربانی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی، صبر ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا، صبر ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا، وفا ہو تو حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی، وفا ہو تو حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی۔ پروگرام کے اختتام پر میں علامہ صاحب سے دعا کی اپیل کروں گی کہ ایک دعا بھی کروا دیں۔ کرونا وائرس کے حالات ہیں آج کل، سارے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت، پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا اس وقت ایک مشکل دور سے گزر گیا ہے، تو دعا فرما دیں کہ اللہ پاک رمضان مبارک کے صدقے ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے مالک کریم ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما۔ مالک کریم ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو کرونا والی وبا سے محفوظ فرما۔ رمضان مبارک کے ان بابرکت ایام کی برکات سے مالک کریم ہم سب کے گھر، مال، جان، عزت میں برکات کا نزول فرما۔ یہ جو اچھے اچھے پروگرام کے ذریعے لوگوں تک دین اسلام کی باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، مالک اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حسن یوسف جیسا ہو یا صورت بلال جیسی، حسن یوسف جیسا ہو یا صورت بلال جیسی، عشق اگر روح سے ہو تو ہر روح کمال ہوتا ہے، عشق اگر روح سے ہو تو ہر روح کمال ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر تھا۔ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے صبر کا سبق ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت صبر کیا، بچپن میں اپنے مصر کے بازار میں بیچا گیا اور بڑی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا گیا تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ بہت صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ہر حال میں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پروگرام کے اختتام پر میں آپ سے یہی کہوں گی، اپنا اور اپنے پیاروں کا، اپنے ساتھ والوں کا، سب کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور ربیہ چودھری کو